راتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیارا پیارا سلسلہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ اس سلسلے میں ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ، سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں پر مدنی پھول لیا کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ اعلان نبوت سے پہلے کے کچھ کارنامے، اس حوالے سے کچھ مدنی پھول انشاءاللہ مکی زندگی کے کچھ مدنی پھول ہم چنیں گے۔ آج ہمارا موضوع بھی بہت دلچسپ، آقا علیہ السلام کی مبارک شباب کی پیاری پیاری باتیں ہیں، بہت مزیدار گفتگو ہوگی آج انشاءاللہ، اور ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہوں گے، مدنی اسلامی بھائیوں کا بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی گفتگو کا سلسلہ رہے گا۔ بڑھتے ہیں تلاوت قرآن کی طرف، توجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کو سنیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں رضا الہی عز و جل، ثواب آخرت کے لیے تلاوت قرآن پاک کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم
لقرآن مجید فی لوح محفوظ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی۔ آپ بھی کثرت تلاوت کرنے والے بن جائیے۔ قرآن پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ آپ قرآن درست پڑھنے کی کوشش کیجئے، درست قرآن پڑھنے والے بن جائیے۔ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان جہاں جہاں لگتے ہیں آپ جوائن کیجئے۔ آپ بیرون ملک سے سن رہے ہیں، مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے اپنے قرآن کو درست کر لیجئے، درست قرآن کیجئے، پھر اس کی کثرت سے تلاوت کیجئے۔ آپ دیکھیں آپ کو کیسی لذت ملتی ہے، کیسا سرور ملتا ہے۔ الحمدللہ مدنی چینل بھی قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کر رہا ہے، اور ہمارے سلسلوں سے پہلے بھی اکثر و بیشتر تلاوت قرآن پاک کا سلسلہ رہتا ہے۔ بڑھتے ہیں ایک پیارے سے کلام کی طرف، توجہ سے ہو سکے تو مل کر نعت رسول پاک سننی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علی رحمہ کا بہت ہی پیارا کلام مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کہیے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے نقش رہے روح یار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، قدم بار بار آنکھوں میں،
کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہو جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، ہاں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گنبد سبز، یہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گنبد سبز، وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گنبد سبز، قرار آ گیا یوں بے قرار
ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، پیا گے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا گے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا گے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں۔ کیا خوبصورت کلام ہے، کتنا پیارا میسج ہے۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اللہ تعالیٰ وہ آنکھیں عطا فرمائے اور آنکھوں میں وہ ضیا بھی عطا فرمائے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سلسلے کا نام آپ جانتے ہیں، ہم طرز میں بھی پڑھا کرتے ہیں، باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ کلام بہت مشہور ہے، راتیں بھی مدینے کی، جی باتیں بھی مدینے کی۔ یہ کلام لکھنے والے جنہوں نے وہ لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کی منقبت بھی لکھی ہے، جی احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، حضرت عبدالشکور بیگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ نے کتاب بھی لکھی ہے انوار قطب مدینہ، ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کی شان میں، آپ کے فضائل پر، اسی میں آپ نے اس کلام کا ذکر کیا ہے کہ میرا معمول تھا کہ حضرت کے ساتھ رات میں کچھ وقت گزارتا اور حضرت کے فیض کو پایا کرتا، حضرت بھی بڑی شفقتیں کرتے تھے، اور پھر انہی کی صحبت میں ایک رات قطب مدینہ کی صحبت میں یہ کلام میں نے لکھا، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے۔ ہو سکتا ہے اسی سفر میں کوئی انہیں چوٹ بھی لگی ہو، زخم بھی لگا ہو، تو وہ کتنا پیارا شعر ہے، کتنا پیارا شعر لکھا ہے۔ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ آج ہمارا موضوع بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جوانی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے کے کچھ واقعات۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن ختم ہوا اور جوانی کا وقت آیا، تو بچپن کی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شباب مجسم حیا اور چال چلن عصمت و وقار کا نمونہ تھا۔ اعلان نبوت سے قبل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام زندگی بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانت داری، وفاداری، عہد کی پابندی،
بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخاوت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غم خواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری، دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خواہی، غرض تمام نیک خصلتوں اور اچھی اچھی باتوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لیے تو وہاں رسائی تو کیا، اس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ کم بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، خندہ پیشانی اور خوش روئی کے ساتھ دوستوں اور دشمنوں سے ملنا، ہر معاملے میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص شیوا۔ حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب خوری، بدکاری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی، عشق بازی، یہ تمام بری عادتیں اور مذموم خصلتیں جو زمانہ جاہلیت میں گویا ہر بچے کے خبیر میں ہوتی تھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ان تمام عیوب و نقائص سے پاک رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی راست بازی اور امانت داری کا پورے عرب میں شہرہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کا وہ اعتبار اور سب کی نظروں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص وقار تھا۔ ظاہر ہے رب کے محبوب ہیں، ایک عظیم فریضہ سر انجام دینا ہے۔ ہم نے ولادت سے پہلے کی باتیں بھی سنی، ولادت کے وقت کے معجزات بھی سنے، بچپن ہی سے معجزات کا ظہور سنا، تو اب جوانی بھی تو نرالی ہوگی، جوانی بھی تو روشن ہوگی۔ آج نوجوانوں کو بھی بہت سارے مدنی پھول ملیں گے، بالخصوص جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، شادی ہو چکی ہے، جوانی کی زندگی کا یہ دور گزار رہے ہیں۔ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں، اے میرے آقا کے غلاموں، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے ہم اپنی جوانی کیسے گزار رہے ہیں۔ آقا کے امتی ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی سے مدنی پھول لینے ہیں، اپنی تربیت کرنی ہے، اپنی ذات میں ان مدنی پھولوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ آگے چلیں گے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نکاح ہوا، عمر مبارک کتنی، اس نکاح کے واقعات کیا ہوئے، یہ واقعہ کیسے رونما ہوا، وہ بھی سنیں گے۔ کچھ کالز پہلے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد ریان باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، میں اور میرے بھائی نے نیت کی ہے کہ ہم اپنے ماما پاپا کو امی ابو بلائیں گے انشاءاللہ عز و جل، پاپا جان کے کہنے پہ۔ امی ڈیڈی نہیں، امی ابو کہنا ہے انشاءاللہ، اور ادب سے بات کرنی ہے۔ ماشاءاللہ مدنی منع نے آج صرف اچھی نیت کا اظہار کیا، بیٹا آج اگر آپ کوئی نعت کی فرمائش بھی کرتے تو آپ کی ضرور پوری کرتے، کیونکہ آپ نے ہمارے دل خوش کیا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے آج ہم نے آپ کو کعبہ شریف کی تعمیر کے حوالے سے بھی بتانا ہے، اور آج آپ کو دو مدنی گلدستے دکھانے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نکاح سے پہلے ایک چند سفروں پر بھی اگر گفتگو ہو جائے، بلکہ ناظرین کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ بھی سوال ہو کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسے یہاں پر ہے بچوں کو پڑھائی وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، تعلیم و تعلم کا، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ویسے تو وہ دور جاہلیت تھا، پڑھائی لکھائی کا زور اور دور بھی نہیں تھا، لیکن بعض لوگ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ شخصیت ہیں کہ جن کو بچپن میں بھی شق صدر کے ذریعے نورانیت دی گئی۔ ظاہر ہے کہ نورانیت میں علم بھی داخل ہے۔ پھر جوانی کے شروع میں جیسے کہ آپ نے اتنے سارے کمالات اور اوصاف کا تذکرہ کیا، اس میں یقیناً علم بھی شامل تھا جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے وہ کچھ سکھایا، وہ تمام علوم عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی انسان کی استادی کہ مرہون منت ہونے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مبارک امی ہے۔ امی یعنی وہ شخص جس نے کسی انسان سے نہ پڑھا ہو۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ کتاب نازل ہوئی، قرآن پاک، جو تبیان لکل شیء ہے، اس میں ہر خشک و تر کا بیان ہے، تو جس پر یہ نازل ہو اور ہر چیز کا بیان اس کتاب میں ہو، ظاہر ہے کہ اسے تو سب کچھ آتا ہوگا۔ اور قرآن پاک کی واضح آیتیں ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے تمہیں وہ سب کچھ سکھا دیا جو تمہیں نہ آتا تھا۔ تو یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھانے والا خود رب تعالیٰ ہے، اور امی لقب کی بات ہے جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب پاک ہے امی، یعنی کسی انسان سے نہ پڑھا ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے امی کیوں لقب عطا فرمایا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا راز تو وہ رب خود ہی جانتا ہے،
کہ اس راز، اس لقب پاک میں، اس نام میں کیا چھپا ہے، لیکن بظاہر چند باتیں علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو کسی انسان سے تعلیم و تعلم کیوں نہ کرنے دیا گیا۔ اس کی چند حکمتیں یوں سمجھ میں آتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی انسان سے پڑھتے تو یہ شائبہ ذہن میں آ سکتا تھا کہ اب وہ جس سے حضور نے پڑھا ہے وہ حضور سے زیادہ علم والا ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی انسان کے آگے زانو تلمس تہ کرنے ہی نہ دیا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پھر اس کی تعظیم بھی کرنی پڑتی، اس کی تعظیم کے لیے جھکنا پڑتا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کی تعظیم کریں، رب تبارک و تعالیٰ کو یہ کیسے گوارا ہو، ساری دنیا کو ان کے آگے جھکانا تھا، یہ کسی کے آگے کیوں جھکیں؟ اس لیے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کی استادی نہیں قبول کی، کسی نے آپ کو استاذ نہیں بنا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر ایک شعر میں بہت پیاری بات بیان کرتے ہیں، ایک ہی شعر میں گویا سمندر کو، ساری دلائل کو، سارے گفتگو کو بند کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاذ ہو، ایسا امی کس لیے منت کشے استاذ ہو، کیا کفایت اس کو رب اقرا ربک الاکرم نہیں؟ کیا اس کو یہ کافی نہیں کہ رب تعالیٰ نے کہہ دیا اقرا ربک الاکرم، اے محبوب تو پڑھ، تیرا رب تجھے پڑھا رہا ہے، تیرا رب کریم ہے، کرم کرنے والا ہے۔ جب اس نے سب کچھ سکھا دیا تو اب کسی انسان کے آگے زانو تلمس طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں حقیقتاً کیا راز ہے یہ تو رب ہی جانتا ہے۔ امی کیوں کہا جاتا ہے؟ جی، امی کی جو وجوہات ہیں، رسالہ نعیمیہ میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو امی کہا جاتا ہے اس کی چند وجہ بیان کی ہیں۔ جیسے رسالہ نعیمیہ میں بیان کیا کہ امی کا لفظ یا تو ام القریٰ سے بنا ہے، یعنی جس میں مکہ معظمہ کی طرف نسبت ہے، یعنی مکہ والے رسول۔ مکہ مکرمہ کو ام القریٰ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ زمین تمام زمینوں کی اصل ہے، کیونکہ وہاں سے ہی زمین پھیلی۔ یا امی کے معنی ہے ماں والے، کہ جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ ہیں، یعنی دنیا کو امن دینے والی، ایسی کسی کی ماں نہیں۔ اور ایک معنی جو انہوں نے بیان فرمایا کہ امی کے معنی ہے والدہ کے شکم سے عالم، اور یعنی مادر ذات علم والے، دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں بنے۔ یا امی کے معنی ہے اصل عالم، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور تمام جہانوں کی اصل ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امی کہتے ہیں۔ تو یوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو لقب امی ہے اس کے چند معنی یہ بیان کیے گئے۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جس کا دوسرا جز تو بڑا ہی پیارا ہے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں۔ جیسے جیسے تذکرہ بڑھتا جا رہا ہے حقیقت اور کہتے ہیں نا کیفیت یہ بنتی جا رہی ہے کہ نہ ہماری اوقات ہے نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں۔ ایک ایک وصف کے جتنے پہلو ہیں، یہی میں سوچ رہا ہوں آپ امی کے اوپر جو ہے کتنی ساری باتیں ہیں۔ ایک امی جو لقب ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس میں کتنی ساری وجہیں ہیں، اور ہر ایک وجہ جو ہے کیسی عظمت والی ہے۔ کیا بات ہے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیو، نبی پاک علیہ السلام کی جب عمر مبارک 12 برس ہوئی، اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ نبی پاک علیہ السلام سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی اپنے ساتھ سفر میں لے گئے۔ 12 برس کی عمر میں سفر تجارت پر میرے آقا تشریف لے گئے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے یاد رہے اعلان نبوت سے قبل، کیونکہ آج ہم انشاءاللہ اسی پیریڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں، 3 بار تجارتی سفر فرمایا۔ 2 مرتبہ میرے آقا ملک شام تشریف لے گئے، 1 مرتبہ ملک یمن تشریف لے گئے۔ ملک شام کا جو پہلا سفر تھا، سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب کے پاس آپ کا قیام ہوا، اور اس نے تورات و انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزمان کی نشانیوں کے ذریعے میرے آقا کو دیکھتے ہی پہچانا، اور بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ قافلے والوں کی دعوت کی، اور ابو طالب سے کہا یہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں،
جن کو خدا عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ واقعہ کن فضاؤں میں ہوا تھا؟ الحمدللہ مدنی قافلے کے ساتھ وہاں جانے کی سعادت ملی۔ آئیے چلتے ہیں اسی درخت کی چھاؤں میں کہ جہاں بحیرہ راہب نے دور سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا تو پہچان لیا تھا، کچھ نشانیاں تھیں جس کے سبب اس نے پہچانا۔ پھر کیا کہا؟ آئیے اردن کے اندر آج بھی موجود اس زیارت کی ہم سب مل کر زیارت کرتے ہیں۔ اب پہلے آپ ذرا اس علاقے کو دیکھ لیں، پورے علاقے میں آپ کو کوئی ایک درخت بھی نظر نہیں آئے گا، کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے۔ ذرا روڈ کے اس طرف بھی دکھائیے ہمارے ناظرین، ٹوٹل آل دا وے آپ دیکھیے کہ پورے علاقے میں کوئی ایک بھی سبزے نام کی چیز نہیں ہے، یہ سناٹا اور یہاں پر کوئی سبزہ نہیں ہے۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس مبارک شجر کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں اور اس کے چاروں طرف باؤنڈری بنا دی گئی ہے، ایک دروازہ بھی ہے اس میں۔ آئیے اندر چلتے ہیں، درود پاک آپ بھی پڑھتے رہے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد۔ چلتے ہیں اس درخت کے سائے میں، میرا خیال ہے میں چپل اتار لینا چاہیے، پوری جگہ باقی وہ ہے جہاں یقیناً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ اس درخت نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، آئے ادھر روح کی ہر طے میں سمولوں تجھ کو، اے شجر تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ میرے آقا کا دیدار کرنے والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے ملی، کہتا ہے مسافر سے یہ ہر نخل مدینہ، آرام ذرا لے لو یہاں چھاؤں گھنی ہے، گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر، یہاں صبح وطن شام غریب الوطن ہے۔ سبحان اللہ، اس درخت کے سائے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچا دیا ہے۔ یقیناً ہم اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتے ہیں جب یہاں تک پہنچایا ہے تو ہمیں محشر میں اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائے، ہمیں آقا کے لواء الحمد تلے بھی جمع ہونا نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے رب کی رحمت سے یہ بھی امید ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بے سایہ آقا ہیں، جی ہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ زمین پر تشریف نہیں لاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی یہ رحمت فرمائے کہ ہمارا سایہ بھی جہنم میں نہ جائے۔ وہ شاعر لکھتا ہے نا، جہنم میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، جہنم میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے اس جگہ پر جا کر، میں چاہتا ہوں ذرا مزید آپ کو کلیئر کروں کہ گوگل پر جا کر میں نے اس جگہ کو جب سرچ کیا تھا تو یہ اگر میرے کیمرہ مین دکھا سکے، یہ مدینہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مدینہ منورہ۔ اچھا، یہ مدینہ شریف اور یہ آ گیا سیریا، دمسکس۔ اب یہ دمسکس اور سیریا کے درمیان یہ لوکیشن ہے۔ تو ہم نے یہ پڑھا کتابوں میں کہ نبی پاک مدینہ منورہ سے شام کے سفر گئے تھے، اور شام اور مدینہ منورہ کے درمیان یہ جگہ ہے جہاں یہ درخت موجود ہے۔ تو الحمدللہ یہ وہ عظیم معجزہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ آپ نے دیکھا کہ کئی کلومیٹر دور تک سبزہ نہیں تھا، اور وہاں عرب لوگوں سے ملاقات ہوئی، بتاتے ہیں کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے،
سالوں بارش نہیں ہوتی، مگر جب بھی بہار آتی ہے یہ درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ جب خزاں آتی ہے تو نئے پتے لینے کے لیے پرانے پتے تھوڑی دیر کے لیے چلے جاتے ہیں۔ آج بھی اس درخت کے نیچے جانور نہیں آتے، اگر کوئی جانور آتا ہے تو دھوپ میں آرام کرتا ہے، اس درخت کے سائے میں ادباً نہیں آتا۔ بہرحال جس طرح میں نے عرض کیا، سفر 2 بار شام کا ہوا، ایک بار بحیرہ راہب نے پہچان لیا، دوسری بار جب میرے آقا اس درخت کے نیچے تشریف لے گئے تھے اور جو یہ پہچان ہوئی تھی نستورہ، ٹھیک ہے، نستورہ راہب تھا، تو اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو غلام تھے میسرہ سے پوچھا کہ یہ اس درخت کے نیچے کون اترے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس نے عرض کی کہ یہ قریش میں سے ہیں اور ان کا نام نامی یہ ہے۔ تو اس نے کہا اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی نہیں کبھی اترا۔ اس نے پہچان لیا اور پھر میسرہ سے پوچھا کہ کیا ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان سرخ ڈورا ہے، سرخی ہے؟ تو اس نے جواب دیا ہاں، اور وہ کبھی نہیں جاتی۔ اس نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تم ان سے جدا نہ ہونا، تم ان کے ساتھ رہنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف عطا فرمایا ہے۔ تو میسرہ نے یہ باتیں آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی بیان فرمائی تھیں۔ تو گویا کہ وہ جو توریت اور انجیل میں وہ جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں تھیں، ان نشانیوں سے وہ راہب پہچان گیا تھا کہ یہی نبی آخر الزماں ہیں۔ اچھا، یہ بلانے والا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ جب دور سے اس نے درخت سے دیکھ لیا نا کہ ایک ہستی ہیں کہ جو درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئے، تو اب کوئی بہانہ تو تھا نا، تو قافلے والوں کی دعوت کی، تو سارے قافلے والے چلے گئے، نبی پاک علیہ السلام کو وہیں چھوڑ گئے کہ سامان وغیرہ کی حفاظت کرے۔ تو سب کو دیکھا کہ وہ نہیں آئے جو وہاں ہے، کچھ سب آ گئے کہ نہیں ایک ہے جن کو ہم چھوڑ آئے، کہ نہیں ان کو بھی لے کر آئے۔ اصل دیدار ان کا کرنا تھا، پھر نشانیاں مزید قریب سے دیکھیں، اور کچھ اس طرح کا بھی اظہار اس نے کیا تھا کہ کاش میں ان کے اعلان نبوت تک زندہ رہتا تو میں ان پر ایمان لے آتا۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی نشانیاں آسمانی کتابوں میں موجود، پہلے کے راہبین اور یہ افراد جانتے کہ نبی پاک تشریف لانے والے ہیں اور ان کی یہ نشانیاں، اور آج بھی اس طرح کی درخت اور اس طرح کے مواقع پر جا کر وہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کیسی عظیم ہستی ہیں۔ جو آقا کسی درخت کو قرب عطا کر دے وہ سدا بہار رہے، وہ ہرا بھرا رہے، تو میرے آقا خود اپنی قبر منور میں زندہ و جاوید برکتیں ہم سب تک لٹا رہے ہیں۔ امام اہل سنت کا وہ شعر پھر سنتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اچھا، یہ جو دوسرا سفر تھا یہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا سامان تجارت لے کر نبی پاک تشریف لے گئے تھے؟ جی، دراصل بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی رئیسہ مالدار عورت تھی اور بہت پارسا اور نیک خاتون تھی، اور آپ تجارت فرمایا کرتی تھی، اور عرب میں ان کا بڑا شہرہ تھا، بڑے رئیس و تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور ان کو بھی ضرورت تھی کہ ایک ایسا امانت دار امین شخص مجھے مل جائے جو میرے مال کو سپلائی کرے، میری چیزیں فروخت کرے، مجھ سے بزنس پارٹنر بن جائے میرا۔ اور شروع میں تو کام ساتھ کیا، پھر بعد میں پارٹنر بنا لیا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی ڈیلنگ کو دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، ایک ایک پائی کا حساب دینا دیکھا، اور سب چیزوں کو، ایسی بہترین تجارت کو دیکھا اس جہالت کے زمانے میں، تو آپ تو واری واری ہو گئی کہ ایسا آدمی، ایسا پارسا شخص کہاں ہو سکتا ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے آپ کے جو شوہر تھے وہ انتقال ہو گیا تھا ان کا، اور اس کے بعد بڑے بڑے رؤسا اور مالدار سردار چاہتے تھے کہ ان کا نکاح ہم سے ہو جائے، اور اپنا پیغام بھیجا کرتے تھے، لیکن بی بی خدیجہ الکبریٰ نے انکار کر دیا کرتی تھی، اور آپ کا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ اب مجھے نکاح نہیں کرنا ہے، اور 40 سال آپ کی عمر تھی۔ اس دوران جب یہ ڈیلنگز ہوئیں، یہ سارے معاملات ہوئے، تو آپ نے ایک ذہن بنایا کہ ان کے ساتھ نکاح کا سلسلہ ہو جائے۔ ایک کاروبار کا معاملہ بھی تھا، اور جو نورانیت کا اثر ہوا نا، ایک تو یہ جو نستورہ والا واقعہ ہوا نا، ایک تو میسرہ جو تھا غلام، اس نے آ کر بتایا، وہ حضرت خدیجہ کا ہی تھا جو ساتھ میں بھیجا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک تو اس نے آ کے وہ سارا واقعہ سنایا۔ اچھا، پھر ایک کتابوں میں یہ بھی لکھا
کہ نبی پاک علیہ السلام کا جب قافلہ واپس آ رہا تھا نا مکہ پاک، جلدی جلدی سامان فروخت کر دیا تھا، تو بی بی خدیجہ الکبریٰ بالا خانے پر بیٹھ کر دور سے قافلے کو آتا دیکھ رہی تھی۔ تو جب قافلے کی آمد کا منظر دیکھا تو دور سے جب ان کی نظر نبی پاک علیہ السلام پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ 2 فرشتے نبی پاک علیہ السلام کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے، یعنی کیا منظر ہوگا، وہ قافلہ آ رہا ہے اور پیارے آقا علیہ السلام کے سر انور پر سایہ فرشتے کیے ہوئے ہیں۔ اب اس نورانی منظر سے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل پر ایک ایسا اثر ہوا کہ وہ والہانہ محبت کے ساتھ یہ جلوہ دیکھتی رہی۔ پھر کئی دنوں کے بعد جی بی بی خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے جب اس کا تذکرہ کیا تو اس نے کہا میں تو پورے سفر میں یہ منظر دیکھتا رہا کہ یہ کرم نوازی جو ہے یہ تو پورے سفر میں دیکھتا رہا ہوں، آپ نے تو ایک بار دیکھا ہے۔ تو وہ ایک فرط محبت، عقیدت، ایمانداری سے امپریسڈ پہلے ہی تھی، اور دوسرا جب یہ نورانیت اور یہ روحانیت دیکھی تو دل مزید جھک گیا، اور اب نبی پاک علیہ السلام سے نکاح کے لیے رغبت ہوئی۔ پھر یہ معاملہ کیسے ہوا؟ پھر یہ حضرت بی بی خدیجہ نے ان کی پھوپھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کے ذریعے اپنے جو دل کی بات تھی وہ بیان کی، اور کہاں پر وہ کہ بڑے بڑے رؤساء کے پیغامات کو ٹھکرا دیا، اور کہاں پر خود اپنی رغبت کا اظہار کیا۔ اپنی رغبت کے بارے میں خود آپ کے یہ الفاظ تھے کہ انی قد رغبت فیک لحسن خلقک وصدق حدیثک، یعنی کہ میں آپ کی طرف جو راغب ہوئی اس کی وجہ یہ کہ میں آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اور آپ کی سچ بولنے کی وجہ سے، یعنی گویا صادق و امین کا جو لقب تھا یہ اس طرح آپ کو آگے ملتا رہا، اور بڑے بڑے آپ کو صادق و امین کہتے رہے۔ اب دیکھیں وہ لوگ جو لوگوں کو انسپائر کرنا چاہتے ہیں کہ مجھ سے لوگ متاثر ہو جائیں اور اس طرح کی چیزوں کے لیے بڑے بڑے جتن کرتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ بولنے والے بن جائیں، جھوٹ کو چھوڑ دیں اور اچھے اخلاق والے ہو جائیں تو شاید یہ کہ بہت اچھی عزت اور بہت رسپیکٹ پا سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ کام رسپیکٹ اور عزت پانے کے لیے نہیں کرنے چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے اچھے اخلاق اپنانے چاہیے، لیکن دیکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دور جاہلیت میں بھی اخلاقیات کا کیا ہے۔ بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا کو جب پیغام اپنا بھیجا، حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کو آگے بڑھایا، اور ابو طالب کو جب یہ پتہ چلا تو اس رشتے کو آگے بڑھایا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رشتہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کر دیا گیا۔ اس وقت جو ایک مجلس منعقد ہوئی خطبے کی، نکاح کی، وہ بھی بڑی تاریخ میں باوقار انداز میں، بہترین الفاظ میں، سنہری حروف سے بیان کی جاتی ہے، اور اس نکاح کے خطبے کو جس طرح مورخین نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ نکاح کا خطبہ تھا یا مدحت مصطفیٰ تھی، ہم اس کو دونوں الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ یعنی پہلے کہتے ہیں کہ پہلے ابو طالب نے اس واقعے کو بیان کیا، پھر نکاح کے خطبے کو بیان کیا، پھر اس کے بعد عورتوں کی طرف سے ورقہ بن نوفل جو تھے انہوں نے خطبہ نکاح کو بیان کیا۔ خطبہ نکاح کے کچھ خلاصہ مورخین نے لکھا ہے، ہم یہاں پر سنتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، اگر ناظرین سنیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ پہلے تو ابو طالب کھڑے ہوئے اور اس کے بعد کہنے لگے تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم کی نسل اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں بنایا، اور ہم کو سعد اور مضر کے خاندان میں پیدا فرمایا، اور ہم اپنے گھر کعبے کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا، اور ہم کو علم و حکمت والا اور حرم والا بنایا، ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد ابن عبداللہ ہے، یہ ایک ایسا نوجوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہی رہے گا۔ مال اگرچہ اس کے پاس کم ہے لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں ہے اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ میرا یہ بھتیجا محمد وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ میں نے خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ اس کا نکاح کیا اور پھر مہر وغیرہ کا بیان کیا۔ اس کے بعد جب یہ خطبہ ختم ہوا تو ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے اور آپ نے پھر ایک شاندار خطبہ پڑھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا بنایا جیسا کہ ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائیں جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد بھی نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتے میں شامل ہونے کو پسند کیا۔ لہٰذا اے قریش تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد کو میں نے محمد ابن عبداللہ کی زوجیت میں دیا 400 مسقال مہر کے بدلے۔ اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بھی دونوں نے بیان کیا، اور پھر اس نکاح کی جو مجلس تھی اس کا اختتام ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عقد مبارک
حضرت خدیجہ کے ساتھ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے 25 برس تقریباً گزارے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ دل جوئی فرماتی، بہت زیادہ ساتھ دیتی۔ جب اسلام آیا، اعلان نبوت ہوا، سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی ہماری امی جان حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی تمام اولاد کریمہ یہ بھی انہی کے بطن مبارک۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پہلا نکاح فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر شریف 25 برس تھی، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 40 برس تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تک بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھی دوسرا نکاح بھی ان کی محبت میں نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ 25 سال میرے آقا کی عمر مبارک اور 40 سال بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر، یہ بہت زبردست لیسن ہے۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اس پر، لیکن عقل مندارہ اشارہ کافی است کہ پہلا نکاح جس سے ہو رہا ہے وہ شادی شدہ آلریڈی تھی، یعنی بیوہ تھی، شادی ان کی پہلے ہو چکی تھی، عمر میں بھی نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ ہیں، دو بچے بھی پہلی شوہر سے ہیں، یعنی ایسی عورت سے نبی پاک علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ تو صرف شادی کے لیے لوگ جو خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، ینگ ایج کو دیکھتے ہیں، اور جناب دنیا کی بہت ساری دیگر رعنائیوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اے نوجوانوں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے، اور احادیث کا مفہوم بھی یہ ملتا ہے کہ کچھ لوگ شادی حسن و جمال کے لیے کرتے ہیں، کچھ مال کے لیے کرتے ہیں، کچھ خاندان کے لیے کرتے ہیں۔ تم دینداری کی وجہ سے شادی کرو، دینداری کو دیکھ کر شادی ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ جس عورت کو میں اپنی زوجیت میں لے رہا ہوں اس نے کل میرے بچوں کی ماں بھی بننا ہے۔ اگر وہ نمازی نہیں، وہ دیندار نہیں، تو میری آنے والی نسلوں کی وہ تربیت کیسے کر سکے گی؟ یہاں بہت سارے میسیجز بہت سارے خاندانوں کے لیے ہیں کہ یہ بھی تو ایک شادی تھی کہ جس کے اندر کس قدر دینداری کو دیکھا گیا۔ بی بی خدیجہ نے بھی نبی پاک علیہ السلام کی مالداری کو نہ دیکھا، نبی پاک اس وقت بظاہر مالدار نہ تھے، مگر آپ نے ان کی نیک سیرت، ان کی خوش اخلاقی کو دیکھا۔ ہم اپنی بچی کا جب رشتہ کسی لڑکے سے کرتے ہیں ہم اس میں کیا تلاش کر رہے ہوتے ہیں؟ کتنا کماتا ہے؟ اچھا جناب اس کی عادتوں میں کیا چیک کرتے ہیں؟ شرابی تو نہیں، جواری تو نہیں، وہ بھی اس لیے کہ شرابی اور جواری اس زمانے میں خراب ہے۔ اگر شراب پینا حرام ہے تو نماز نہ پڑھنا بھی تو کبیرہ گناہ ہے۔ ہم کبھی یہ چیک کرتے ہیں کہ جس سے شادی کر رہے ہیں وہ نمازی ہے کہ نہیں، وہ جو روزی لے کر آئے گا میری بچی کو کھلائے گا، وہ میری بچی کو حلال کھلائے گا یا حرام کھلائے گا، اس کو کوئی چیک نہیں کرتا۔ کتنی آمدنی ہے وہ ضرور دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ حلال کما رہا ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، نبی پاک علیہ السلام سے اس کے دل میں محبت کتنی ہے۔ آپ بچی کا ہاتھ دیتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ کل اس بچی کا بھی خاندان بننا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ عشق رسول سے آری، عشق رسول سے دور کسی خاندان میں آپ بچی کو دے رہے ہیں تو اس کی تو آگے کی نسلیں بھی برباد ہو سکتی ہیں۔ آپ کسی بے نمازی، معاذ اللہ کسی بے حیا شخص کے ساتھ سنتوں سے دور زندگی گزارنے والے کو اپنی بچی کا ہاتھ دے رہے ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح آنے والی نسلوں پہ اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے آپ نے بچی کی بڑی اچھی تربیت کی ہو، پردہ بھی سکھایا ہو، حیا بھی سکھائی ہو۔ ہم نے یہ واقعات سنے ہیں کہ شادی کے بعد شوہر کہتا ہے اب پردہ نہیں کرنا، اب شادی کے بعد شوہر کہتا ہے مذہب کا نام مت لینا، گھر میں قرآن کی تلاوت نہ کرو۔ اب بتائیے بچی تو ہاتھ سے گئی، وہ جائے تو بیچاری جائے کہاں؟ تو یہ دونوں طرف کے ماں باپ کو سوچنا ہے کہ پہلے دینداری ہے، پہلے اس کے حسن اخلاق ہیں، اس کے ساتھ اس کے عقائد ہیں، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی دیندار بنے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کی مبارک شادی، پیارے آقا کے مبارک نکاح سے اے کاش ہم سب سبق حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حضور، تعمیر کعبہ کچھ واقعہ بیان کریں۔ کعبۃ اللہ شریف زمین پہ اللہ رب العزت کا عبادت کے لیے وہ گھر ہے جو سب سے پہلے بنایا گیا۔ اس کی تعمیرات کئی مرتبہ ہوئیں جو انشاءاللہ آگے سلسلے میں ہم عرض کریں گے۔ سب سے پہلے جو مشہور ہے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور وہی تعمیر سب سے زیادہ معروف و مشہور ہے۔ اب کیونکہ کعبۃ اللہ شریف جو ہے یہ نشیب میں تھا اور چاروں طرف اس کے پہاڑی سلسلے تھے، تو جب بارشیں ہوتیں تو پانی بہت کثرت کے ساتھ آتا اور بہت پریشر کے ساتھ آتا، جس کی بنا پہ کعبۃ اللہ شریف اکثر و بیشتر شکستہ ہو جاتا، ٹوٹ کا شکار ہو جاتا، اور اس کی تعمیرات ہوتی رہتی، یہاں تک کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جب اپنی حیات طیبہ کے 35ویں سال تھے تو ایسی زوردار بارشیں آئیں کہ پانی اتنے پیشر سے آیا کہ تقریباً کعبۃ اللہ شریف منہدم ہو گیا، شہید ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو جب قریش نے یہ حال دیکھا تو انہوں نے باہم مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اسے بالکل شہید کرنے کے بعد نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ اور یہ جب فیصلہ ہوا تو ایک شخص نے مشورہ دیا کہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر میں کلی طور پر حلال و طیب مال خرچ کیا جائے۔ اب جب یہ فیصلہ ہو گیا اور حلال مال جمع کیا گیا تو وہ مال کم تھا، ٹھیک ہے، اور جو ایک تعمیرات کا اندازہ تھا ان کا وہ زیادہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر سب اہل قبیلہ نے مل کر اس کی تعمیرات آپس میں بانٹ لی اور چاروں سمتیں تقسیم کر لی گئیں کہ یہ لوگ یہ سمت بنائیں گے، یہ لوگ یہ سمت بنائیں گے اور یہ لوگ یہ سمت بنائیں گے۔ اس طریقے سے معاملہ چلتا رہا، پتھر جمع ہوتے رہے اور چاروں طرف کی تعمیرات ہوتی رہیں، یہاں تک کہ معاملہ اس بات پہ پہنچا کہ وہ حجر اسود جو جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نصب فرمایا تھا، جب اس کو نصب کرنے تک معاملہ پہنچا تو اب آپس میں انتشار و افتراق ہو گیا، اختلاف رائے ہو گیا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ سعادت میں حاصل کروں، کیونکہ حجر اسود اس دور میں بھی معظم ہی سمجھا جاتا تھا اور اس کو دیوار کعبہ میں نصب کرنے کو اپنے لیے شرف و اعزاز ہر قبیلہ سمجھتا تھا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیو، آپ جانتے ہیں یہ حجر اسود جو ہے یہ جنت سے آیا، اور یہ جنت سے ایسا مبارک پتھر ہے کہ یہ پہلے جو ہے یہ ابیض تھا، یعنی یہ سفید رنگ کا تھا، مگر پھر ایک روایت کے مطابق کہ لوگوں کے گناہ اس کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لمحہ مبارک بھی اس حجر اسود پر لگے ہیں۔ آج انشاءاللہ کچھ دیر بعد آپ کو حجر اسود کا بڑا قریب سے دیدار کروائیں گے، بلکہ کعبہ شریف کا دیدار بھی کرائیں گے، اور دو حجر اسود کے ساتھ ساتھ ایک اور مبارک چیز بھی ہے جو جنت سے لائی گئی ہے، انشاءاللہ یہ بھی بتائیں گے۔ جی حضور، اب یہ حجر اسود لگانے کا موقع آ گیا، اب یہ حجر اسود لگانے کا موقع آ گیا تو اب ان میں انتشار ہو گیا، اور یہ معاملہ اتنا بڑھا کہ قتل و غارت گری تک کی نوبت آنے لگی تھی کہ تلواریں نکل آئیں، بلکہ دو قبیلوں نے اس وقت کے عرف و عادت کے مطابق پیالے میں خون بھر کے اس میں انگلیاں ڈبو کر قسم کھائی، یعنی یہ ان کے انداز پہ یہ اپنا عہد و پیمہ مضبوط کرنے کے لیے یہ انداز تھا کہ پیالے میں خون ڈالتے تو پھر اس میں انگلیاں ڈیپ کر لیا کرتے تھے، فل پلان، فل فلیش انہوں نے پلان بنا لیا تھا کہ یہ مطلب اس طرف جانا ہے۔ لیکن ان میں جو معمر ترین شخص تھا اس نے ایک مشورہ دیا اور اس نے کہا کہ کل کعبۃ اللہ شریف میں جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس کو اپنا ثالث بنا لیا جائے، اور وہ جو فیصلہ کرے اس کو سب قبول کر لیں۔ اس بات کو سب نے ہی قبول کر لیا، اور حسن اتفاق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے دیکھا، سب قبیلے والوں نے دیکھا تو سب ایک زبان پکار اٹھے، یہ امین ہیں اور ان پہ ہمیں بھروسہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یعنی اتفاق بھی کر لیا، پھر اتفاق بھی کر لیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ آیا، اور جبکہ تعمیرات میں جو تعمیرات چل رہی تھی اس میں آلریڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے۔ اتنا دلچسپ واقعہ آپ سنا رہے ہیں، میں ناظرین سے تو کوئی مدنی فیس لینی چاہیے تھی۔ ناظرین آپ سوچیں کہ وہ معاملہ کہ جس پر خون ریزی کا ڈر ہے، قبیلے والے سب نے یہ ٹھان لیے کہ ہم حجر اسود کو لگائیں گے، پورا جس کو کہنا کہ معاملہ آ گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں کہ اب آپ حل کیجئے۔ اچھا، ایسے موقع پر اشفاق بھائی جب ایسا گمبھیر معاملہ ہو نا تو ثالث ایک طرح سے مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ اب اگر وہ کوئی ایسا فیصلہ کر دے تو دوسرا قبیلہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی دیکھا جائے تو یہ بڑا ایک زبردست ایک معاملہ تھا جو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آ گیا تھا، اور کمال تدبیر سے جو ہے، اور پھر یہاں پر یہیں سے ظاہر بھی ہونا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذہانت، آپ کی فطانت اور آپ کی عقل مندی نے کس طرح ایک لڑتے مرتے لوگوں کو اچانک ہی ملا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا ایک ہسٹری میں یہ بات بھی آ گئی کہ کفار نے بھی جب ان کو دیکھا تو کہا کہ اچھا یہ فیصلہ کرے گا تو منظور۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچے، جو فیصلہ نبی پاک نے کیا وہ تو بھی آئے گا، اب وہ فیصلہ آئے گا آگے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ فیصلے سے پہلے تو ساری مان جاتے جج صاحب کو، جی ٹھیک ہے جج صاحب آپ جو فیصلہ کرو منظور ہے، لیکن خلاف فیصلہ کر دو
پھر دیکھو وہ جج صاحب کو کیا برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے آدمی. یعنی ایک تو نبی پاک کو دیکھ کر مطمئن ہونا اور پھر نبی پاک کا جو فیصلہ ہونا جو آج بھی سنتے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایٹ اے گلانس فوری طور پہ اتنا خوبصورت ڈیسیشن کہ کوئی ناراض نہ ہوا. دنیا کے جج بھی وقت لیتے ہیں کہ ہم کل فیصلہ کریں گے. اتنی خون ریزی کا ڈر ہے. دیکھیں ایک پتہ ہے کہ یہ کبیرے لڑ پڑیں گے آپس میں اگر کسی کو بھی موقع دے دیا جائے, لیکن کمال ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فراست, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہانت. آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا. مدنی فیس کی نیت کر لیں, لطف بہت آنا ہے آپ کو اس کا آگے واقعہ سن کر. جو اسلامی بھائی بڑی عمر کے ہیں مدنی قافلے میں سفر کی نیت کریں, اسلامی بہنیں مدنی برقعے کی نیت کریں, کوئی اچھی اچھی نیتیں کر لیں. نبی پاک کا واقعہ سن رہے ہیں, سبحان اللہ. پھر آگے چلیں. لیکن یہاں پہ ایک بات یہ غور طلب ہے کہ بچپن جو ہوتا ہے بچپن وہ بالعموم اچھا ہی ہوتا ہے. یعنی ایک عام بچے کے بھی بچپن کی بات کریں تو وہ ایک سلیم الفطرت لوگوں کو اچھا ہی لگتا ہے. اور پھر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہو تو سبحان اللہ نور علی نور. لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں جوانی کی, یعنی وہ بچپن تھا وہ تو تھا ہی سہانا, لیکن جب جوانی ہوتی ہے اس میں پھر معاملات مختلف ہوتے ہیں. اور جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کی 35ویں بہار میں اور پھر بھی سب مطمئن ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کردار اتنا صاف شفاف بے داغ تھا کہ اپنے تو اپنے بیگانے جو تھے وہ بھی آپ کی مطلب منصفی کی داد دے رہے تھے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث مقرر کر کے قبول کر لیا گیا کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی, چادر بچھائی, اس کے اوپر حجر اسود کو رکھا اور پھر جو سردار تھے ان کے قبیلوں کے تو کہا تم اس کو اٹھا لو, اور وہ اٹھا کے پھر لے کر آئے. سب نے اس چادر کو اٹھا لیا اور گویا سب شریک ہو گئے. یعنی ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے حصہ مل گیا, میں بھی شریک ہوں. ہر کوئی یوں سمجھ رہا ہے مجھے پہ زیادہ کرم ہے. تو وہ چادر لے کر پہنچے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست پر انوار سے حجر اسود کو اس کے مقام پہ نصب کر دیا. تو یہ واقعہ جو ہے اس طریقے سے کئی بار سنا تھا. ایک اور بات جو ہے نا کلک کر رہی ہے کہ اس حجر اسود کو نصب بھی میرے آقا نے کیا ہے. حق تو انہی کا تھا. نہیں لیکن دیکھیں ہم نبی پاک نے چوما ہے اس بات کو تو کہتے ہیں. یعنی اس وقت جو کعبہ شریف پر حجر اسود لگا ہوا ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو کوئی تغیر نہیں آیا, پہلے تو ہوا لیکن اس بعد میں بھی تعمیرات ہوتی رہی. اچھا اور ظاہر ہے کہ وہ نکلا ہوگا. ٹھیک ہے لیکن وہ نصب کرنے کا تو حق ہی نہیں کا تھا, جس کا حق تھا رب نے وہ پہنچا دیا. حق دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا تھا اس میں ہوا یہ تھا کہ 4 سائڈیں ہوتی ہیں بنانے والوں کی. تو اب قبائل میں یعنی یہ اس وقت عصبیت بہت زیادہ تھی. یہ یعنی جہالت کی نشانی ہے اور جاہلیت کی نشانی ہے. تو اس وقت عصبیت تھی تو انہوں نے اپنی طرف میں وہ جو ہے نا وہ تقسیم کر لی تھی کہ ہم یہ سائڈ ہماری ہے, ہم پتھر لائیں گے. کوہ صفا کے ساتھ اجیاد تھا, وہاں سے پتھر آتے تھے تو ہم یہ بنائیں گے. اب پتھر 4 سائڈیں تو انہوں نے تقسیم کر لیں, لیکن وہ حجر اسود ایک اور وہ 4 سردار اور وہ 4 اور اتنے سارے قبیلے. تو اب وہاں پر اختلاف ہوا. یعنی اتنے سارے قبیلے اور ان کی سائڈیں سب کی جو ہے نا وہ ہیں تقسیم شدہ اور تلواریں نکل چکی ہیں, یہ نوبت آ چکی ہے. اب ان سب کو سیٹسفائی بھی کرنا اور وہ ان کو پھر موقع دینا کہ دیکھو آپ مجھے فیصلہ دے رہے ہیں, آپ اپنے میں سے منتخب کر لیں کس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ رکھیں. جو انہوں نے انتخاب کیا ان سب کو چادر کے کونے پکڑا دیے, 4 کو. ٹھیک ہے, پھر جب وہ لے کر گئے تو پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے وہاں رکھ دیا. یعنی وہ جو ذہانت تھی اور وہ جو ایک فطری طور پر اور وہ جو نبوت کا فیضان تھا آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر, تو وہ اس وقت بھی تھا. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو بنائے ابراہیم علیہ السلام تھی, یہ کعبۃ اللہ شریف اگرچہ بنانے کا ارادہ اس پہ تھا, لیکن ابھی عرض کی کہ اعلان کر دیا گیا تھا. حضرت ابو وہب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے ماموں لگتے ہیں, انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر میں صرف حلال و طیب پیسہ لگے. تو اب مال تھا کم اور خرچہ تھا زیادہ, تو وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ شریف تعمیر کیا تھا وہ تقریباً مستطیل شیپ میں بنتا تھا. اب یہ تعمیرات جو ہوئی ہیں جو ابھی تک موجودہ برقرار ہیں, یہ اس مستطیل شیپ میں نہیں ہیں, بلکہ اس میں سے کچھ حصہ اس تعمیر کعبہ سے باہر رہ گیا, جسے ہم حتیم کہتے ہیں. میں تو یہ سوچ رہا ہوں یہ حکمت تو ہم سب کی لاٹری نکل گئی نا کہ اب ہم جیسا گناہگار بھی آسان سے کوئی حاجی جا کر کعبے کے اندر جانا چاہے تو حتیم کے اندر چلا جائے تو وہ عین کعبے کے اندر جانا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں. آنے والے زائرین کے لیے اب کعبے کا دروازہ بند ہو جائے گا, فقط بادشاہوں کے لیے کھلا کرے گا اور سال میں 1 بار کھلے گا, یہ تو کھلا رہتا ہے. یہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کیونکہ اس تعمیرات میں تبدیلی ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے اب تعمیر فرمائی تھی تو دروازہ نیچے تھا, زمین سے ملا ہوا تھا,
لیکن جب ان قریش نے تعمیرات کی، اس وقت کے قبیلوں نے تعمیرات کی، تو اس دروازے کو بلند کر دیا۔ بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ منقول روایت کا خلاصہ ہے کہ انہوں نے وجہ پوچھی اس کی کیا وجہ تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے کہ جس کو چاہے داخل کر لیں اور جس کو چاہے روک دیں۔ اگر میں چاہتا، یعنی میری خواہش یہ تھی کہ میں اس کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کو پھر سے زمین کے برابر کر دوں، لیکن لوگوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے، خلاصہ بیان کر رہا ہوں روایت کا، اس لیے میں نے اس کو نہیں چھیڑا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آئے گا وہ کرتا رہے گا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کیا تھا، یعنی اس وقت کعبۃ اللہ کو اسی حالت میں رہنے دیا تھا، اس کے بارے میں فتاوی رضویہ شریف میں سیدھی حالت نے اس سے یہ نقطہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور وجہ بیان فرمائی، اس سے یہ بھی سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں پر مسلمانوں کا فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو یا وہاں پر جو ہے وہ کوئی ایسا امر ضروری نہ ہو تو اس کو چھوڑ کر لوگوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ یعنی اسلام ہمیں ایسا میانہ روی کا درس دیتا ہے جس میں سختی نہیں ہے، جس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا بالکل خیال نہیں رکھ ایسے کام نہ کیے جائیں کہ لوگ تشویش میں آ جائیں، فتنے میں پڑیں۔ جو چیز جائز ہے شرعاً اور اس میں کوئی تبدیلی بہت زیادہ ضروری بھی نہیں تو وہ پھر برقرار رکھی جائے۔ بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ مطلب اس وقت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب مسلمانوں کا تصرف ہو گیا، جی اس کے بعد بھی تبدیلی نہیں کی گئی۔ وہ کعبہ سبحان اللہ تعمیر ہوا اس زمانے میں، اور جو قبائل نے تعمیر کیا وہ حتیب بھی جو یو شیپ میں منڈیر بنی ہوئی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا وہ شعر کتنا پیارا ہے، یہ جو اعلیٰ حضرت ہے نا، کیا کیا تخیل کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو حتیب ہے ایک طرح سے گود کی شکل ہے، تو امام اہل سنت لکھتے ہیں آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیب وہ مڑ کے دیکھتے نہیں، یہ دھن کے در کی۔ یعنی اب یہ مدینے جانے والوں کی بات ہو رہی تھی اس کلام میں، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حتیب آغوش شوق کھولے ہوئے ہیں، مگر مدینے جانے والے جو ہیں وہ پھر کے بھی نہیں دیکھتے۔ اب اس کی بھی اگر تھوڑی سی جغرافیکلی بھی صورت دیکھیں نا تو حتیب ہے میزاب رحمت کے نیچے، تو بیسیکلی جو یہ میزاب رحمت پر نالا یہ عین مدینہ منورہ کو جو ہے نا وہ اشارہ کر رہا ہے۔ ابھی غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ تو اب جو مدینے جانے والا ہوگا نا وہ بیسیکلی حتیب کو پیٹ کر کے جا رہا ہوگا، تو مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے مجھے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جناب، کعبہ شریف تعمیر کتنی بار ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ شریف جو سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے، اس میں آپ نے کعبہ کی تعمیر کے بارے میں فرمایا کہ 10 مرتبہ تعمیر ہوا کعبہ۔ اچھا جی ہاں، فرماتے ہیں سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ سبحان اللہ، کعبہ شریف کا دیدار بھی کرتے رہیے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے اس کو تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ وہ جو واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، جس کو ہم جب بھی سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس کو تعمیر کیا، اور یہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ پھر قوم عمالقہ نے اس کی تعمیر کی، اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کی تعمیر، اس کی عمارت بنائی، اور پھر قریش کے مورث اعلیٰ قصی بن کلاب کی تعمیر یہ بھی ہوئی، اور قریش کی تعمیر جس میں ابھی ہم نے واقعہ سنا، خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا کر لاتا ہے۔ میرے آقا نے بھی پتھر اٹھائے کعبے کی تعمیر میں، کیا بات، کعبہ بھی جھوم رہا، کیا بات ہے۔ اور پھر 9ویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا اپنے دور خلافت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق اس کی تعمیر کی، یعنی حتیم کی زمین کو کعبے میں داخل کر دیا، اور دروازہ یہ سطح زمین کے برابر نیچے رکھا، اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی سمت بنایا۔ اچھا، اس کے بعد 10ویں مرتبہ عبداللہ بن مروان اموی کے ظالم گورنر یہ حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبے کو ڈھا دیا،
اور پھر زمانہ جاہلیت کے نقشے کے مطابق کعبہ بنا دیا گیا جو آج تک موجود ہے۔ اچھا، یعنی یہ ایک بار چینج بھی ہوا تھا، یعنی جو نبی پاک چاہتے تھے وہ ہوا، عبداللہ بن دروازہ زبیر رضی نیچے اللہ ہوا تعالیٰ عنہ اور نے پھر اس کی اس تعمیر کے کی۔ بعد وہ تبدیل ہو کر واپس اسی زمانہ جاہلیت کے انداز پر وہاں گیا۔ لیکن میرے بیچ اسلامی بھائیو، رب کی مشیت ہے، اس کا گھر ہے اور واقعی اللہ کی حکمت، اس کے راز وہی جانتا ہے۔ یہ حتیم کا نقشہ ذرا دکھا رہے تھے ماشاءاللہ، اگر دوبارہ دکھائیں، اللہ کرے کہ ہمارے ناظرین کو، ہم سب کو یہاں کی حاضری نصیب ہو۔ کئی آج کل تو رش کے دنوں میں اس میں نہیں جانے دیتے، لیکن لیٹ نائٹ بازوں کا دیکھیں، یہ جو باؤنڈری ناظرین نظر آ رہی ہے نا آپ کو، یہ جو یو شیپ میں ہے ماشاءاللہ، بڑے پیارے انداز میں ہماری مجلس دکھا رہی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بالکل اس کے عین اوپر پرنالہ بھی ہے، سونے کا پرنالہ، جہاں سے جب بارش ہوتی ہے آئے ہائے میزاب رحمت سے نور کے قطرے گرتے ہیں۔ اور یہ جو حتیم ہے، اس کے اندر اگر کوئی داخل ہو گیا، علماء کہتے ہیں وہ عین کعبے کے اندر داخل ہو گیا۔ تو انشاءاللہ اب چلتے ہیں کعبہ مشرفہ کے قریب، آپ کو کچھ کعبہ شریف کو قریب سے دکھاتے ہیں، مقام ابراہیم کو دکھاتے ہیں اور حجر اسود کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، حمد خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیچھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جب کعبہ شریف حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور طوفان نوح میں کعبہ شریف کو بیت المعمور پر لے جایا گیا، اور جب یہ جو بات ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، تو وہ ڈائمنشن کیسے پتہ چلی؟ بڑی دلچسپ بات کہ یہ وہ جگہ کیسے معلوم ہو کہ کعبہ بنانا کدھر ہے۔ اچھا، مکے میں کوئی اس وقت تو لوگ نہیں تھے جو پرانے لوگ آ کے بتاتے، کوئی نشانیاں ہوتی، طوفان نوح میں تو پانی پانی آ گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بادل بھیجا گیا، اور اس بادل کا یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بھی رب کی حکمت دیکھے، کمال تھا، قدرت کا نظارہ تھا کہ وہ بادل بالکل ایگزیکٹلی اسی سائز کا تھا، اس کا سایہ اسی سائز کا تھا جس سائز پر کعبہ بنانا تھا۔ اب وہ بادل آ کر ٹھہر گیا اور حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اس کے نیچے جو اس کا سایہ ہے، اس کی بنیادوں میں دیوار تعمیر کی جائے۔ کیا منظر ہوگا! حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے، ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر کرتے۔ یہ باپ اور بیٹے، یہ عظیم انبیاء، انہوں نے یہ کارنامہ کیا۔ اور میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، جو مقام ابراہیم ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نظارہ ہمیں عطا فرمائے۔ مقام ابراہیم پر آج بھی ہزاروں سال، thousands of years گزر گئے ہیں، وہ پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نقش بالکل واضح ہے۔ اللہ آپ کو حاضری عطا فرمائے، آج بھی لوگ دیکھتے ہیں۔ اچھا، وہ نقش واضح ہے، اور یہ پتھر جو ہے نا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتابوں میں لکھا ہے یہ لفٹ کا کام کرتا تھا۔ آج تو لفٹیں ہیں نا، آپ خود سوچیں کعبہ شریف کتنا اونچا ہے، جب اوپر پتھر رکھنا ہوتا یہ پتھر اوپر ہو جاتا، جب نیچے پتھر رکھنا ہوتا یہ پتھر نیچے ہو جاتا، یہ لفٹ کا کام کرتا، اور یہ کعبے کی تعمیر ہوتی رہی۔ اچھا، جب کعبہ تعمیر ہو گیا، اب جو بڑی ایمان افروز بات کتابوں میں لکھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد ہوا، اور آپ نے پہلے طواف کیا، اور طواف کے بعد آپ سے ارشاد ہوا کہ اے ابراہیم، لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ آپ نے کہا مولا میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ مکہ شریف میں تو بڑی آبادی نہیں تھی، دنیا تو اور شہروں میں رہ رہی تھی۔ رب عز و جل کی طرف سے ارشاد ہوا، اے ابراہیم، تیرا کام ندا کرنا ہے، پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جبل ابو قبیس پر چڑھ گئے،
جو مکہ پاک میں حرم شریف کے قریب ہی ایک پہاڑ آج بھی موجود ہے، آپ وہاں تشریف لے گئے اور پھر بڑا پیارا آپ نے اعلان کیا، اے اللہ کے بندوں، تمہارے رب عز و جل نے گھر بنایا، تمہیں اس کا حج کرنے کا حکم دیا۔ آج تو یہ مدنی چینل پر امریکہ میں آپ سن رہے ہیں، کوئی یو کے میں سن رہا ہے، ہماری آواز نہ جانے کہاں کہاں پہنچ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کی آواز دیکھو، ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز تمام زمین والوں نے سنی، بلکہ جنوں، انسانوں، پتھروں، مٹی کے ڈھیلوں، پہاڑوں، ریتیلے میدانوں اور ہر خشک و تر نے اس کا رپلائی بھی دیا، جواب بھی دیا۔ اور ان کا جواب کیا تھا؟ بلکہ لکھا کتابوں میں ماؤں کے پیٹوں میں جو بچے موجود تھے، بلکہ ماں کے پیٹ میں تو منتقل ہوتا ہے نا، جو باپ کی پشتوں میں تھے، ابھی تو شادیاں نہ ہوئی تھی، وہ جو باپ کی پشتوں میں تھے، وہ سب کہتے ہوئے انہوں نے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مل کر ذرا پڑھ لینا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آج ہم لبیک پڑھتے ہیں۔ ایک لبیک اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا کے جواب میں دی گئی تھی۔ اللہ اللہ، احادیث کی کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جس نے آج وہی شخص حج کرے گا جس نے اس دن جواب دیا تھا۔ جس نے ایک بار لبیک کہا وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، جس نے 2 بار لبیک کہا وہ 2 بار حج کرے گا، جس نے 3 بار لبیک کہا وہ 3 بار حج کرے گا۔ اور لکھا کتابوں میں جس نے جتنی بار لبیک اس وقت کہا تھا وہ اتنی بار حج کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں کہ ہم حج کرنے جائیں، ہم مدینے جائیں۔ لوگ کہتے ہیں میں پیکج فلاں والا لے لوں گا، اگلے سال حج کر لوں گا، یہ میں انتظام کر لوں گا، میرے پاس اسباب پورے ہو گئے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اسباب، یہ پیسے، یہ پاسپورٹ، یہ ویزا، اس سے حج نہیں ہوتا، اس سے مدینہ شریف کی حاضری نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، ہم نے کروڑوں، آپ نے ایسے بہت سارے ناظرین دیکھے ہوں گے، بہت سارے اسلامی بھائی دیکھے ہوں گے جن کو کروڑوں روپے ان کے پاس ہے، ساری دنیا دیکھی ہے، نہیں دیکھا تو مدینہ نہیں دیکھا، نہیں دیکھا تو کعبہ نہیں دیکھا۔ اور ایسے بہت سارے غریب ہیں جن کے پاس صحیح معنوں میں رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، مگر انہیں حج پہ بلا لیا جاتا ہے، انہیں مدینے بلا لیا جاتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تڑپتے رہیے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہیے، انشاءاللہ جو روتا ہے اس کا کام ضرور ہوتا ہے، اس کو بلایا جاتا ہے۔ اپنے دل میں تڑپ کو کبھی یہ سوچ کر ٹھنڈے نہ ہو جانا کہ میں غریب ہوں، میں کیسے مکہ شریف جاؤں گا، میں کیسے حج کروں گا۔ نہیں نہیں، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، وہ بلائیں گے تو انتظام بھی ہو جائیں گے۔ جب رب نے کرم فرمانا ہے تو انشاءاللہ سارے بگڑی بن جانی ہے۔ بہرحال آئیے چلتے ہیں مکہ پاک کی فضاؤں میں۔ وہاں پر ہم نے آپ کے لیے ایک مدنی گلدستہ ریکارڈ کیا تھا کعبہ شریف کی فضاؤں سے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مکہ پاک کی مبارک رات، تہجد کا وقت ہوا چاہتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مکہ پاک کے حرم کی اور کعبہ مشرفہ کے بوسے لے رہی ہے۔ اس وقت عین کعبہ شریف کے سامنے ہیں اور ہم اس پل پر موجود ہیں جو اس وقت طواف کرنے والوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ بڑا خوبصورت پل ہے اور اس کی 2 منزلیں بنا دی گئی ہیں۔ پہلے تو آپ اس پل کا دیدار کر لیجئے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبہ مشرفہ پر ایک وقت ایسا بھی ہوا کہ اسے زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا؟ جی ہاں، جب طوفان نوح آیا تھا تو سیلاب سے بچنے کے لیے، طوفان سے بچنے کے لیے آسمان پر کعبہ شریف کو اٹھا لیا گیا تھا اور پھر سے اس کی تعمیر کی گئی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کعبہ شریف کے ساتھ
دو ایسی چیزیں بھی ہیں جو جنت سے لائی گئی ہیں. جی ہاں، حجر اسود. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. اور مقام ابراہیم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مقام ابراہیم جس کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہاں پر طواف کر کے آنے والوں کے لیے 2 رکعت، یہاں طواف کے نوافل پڑھنے ہیں. سامنے ہی باب کعبہ ہے اور کیا خوبصورت منظر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اس در کی حاضری عطا فرمائے. آج تو واقعی موضوع ایسا چھڑ گیا کہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مکے کی اور راتیں بھی مکے کی بات تذکرہ ہو رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے قبل کے واقعات پر ہم مدنی پھول حاصل کر رہے ہیں اور ہم روزانہ میلاد مصطفیٰ پر بھی ایک مدنی پھول لیتے ہیں. سلسلے کو اختتام کی طرف لا رہے ہیں. کوئی اور واقعہ اس دور میں، واقعات تو بہت سارے گزرے، کوئی اور ایسا واقعہ جو آپ پیش کرنا چاہیں؟ واقعات جس کو تقریباً سیرت کی کتابوں میں بیان کیا گیا وہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسفار یعنی سفر جو آپ نے فرمایا ہے، پھر حرب فجار میں شرکت فرمائی، اور ایک اس میں بہت اہم واقعہ جس کا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد میں بھی تذکرہ کیا، اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں، اور فرمایا کہ اگر کوئی مجھے مظلوم آج بھی یا آل حلف الفضول کہہ کر پکارے تو میں اس کی مدد کروں. تو وہ کیا بات تھی؟ تو وہ ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شرکت ہوئی. اس کا واقعہ کچھ یوں ہے. تو ایک زبیدی شخص، زبیدہ شہر کا رہنے والا، وہ آیا اور عاص بن وائل نے اس کا سامان لے لیا، لیکن سامان لے لیا، اب اس کو پیمنٹ نہیں کی اور اس پر ظلم کیا. وہ مسافر آدمی تھا. اس نے سب سے اس کے جو لوگ تھے جن سے وہ پناہ لے کے آیا ہوا تھا ان کو کہا، انہوں نے بھی اس کی مدد نہیں کی. اس نے پھر پہاڑ پر چڑھ کر مدد کے لیے پکارا. تو قریش اس وقت کعبہ معظمہ کے قریب اس کی بات سن رہے تھے. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی تحریک پر، ان کے کہنے پر، بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو اسد وغیرہ یہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک معاہدہ کیا. حلف معاہدہ کہتے ہیں. تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ جس میں یہ کہا کہ ہم ظالم سے مظلوم کا حق لے کر دیں گے. تو یہ معاہدہ ہوا. تو جس میں پھر یہ عاص بن وائل کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ اس کا حق دو. تو اس نے پھر اس کو پیمنٹ کیا اور اس کا سامان واپس کیا. تو یہ وہ واقعہ تھا کہ جس میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شرکت ہوئی اور جو ہے وہ مظلوم کی مدد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظالم کے خلاف دی. یعنی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فطری طور پر وہ نبوت کا فیضان لیے ہوئے تھے کہ آپ اس وقت بھی جو ہے وہ اس طرح کے چیزوں میں شرکت فرماتے ہیں. مظلوم کے فریاد رس تھے. اور پھر آپ کی جو احادیث ہیں عفو درگزر پر، وہ اگر ہم دیکھتے ہیں رحم کرنے پر، عفو درگزر کرنے پر، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے بڑے نبی الرحمہ ہیں. اور جہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کا تذکرہ کریں، تو جب ہم نے یہ سن لیا کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے رحیم و کریم تھے، تو اب اس کے بعد جو حدیثیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملتی ہیں کہ رحم کیا کرو تم پر رحم کیا جائے گا، تم اس کے ساتھ جوڑو جو تم سے توڑتا ہے، خاص حکم فرمایا اس بارے میں. اور فرمایا جو چاہتا ہے اپنا رزق اس کا بڑھ جائے تو وہ صلہ رحمی شروع کرتے. ان حالات میں کہ جب لوگ ذبح کر دیتے تھے بچیوں کو گاڑ دیتے، زندہ گاڑ دیتے تھے، تو اس جو ہے نا کروئلٹی کے دور میں جو رحمت بن کر تشریف لائے ان کی آمد کا ہم تذکرہ کیوں نہ کریں، جبکہ قرآن پاک میں فرمایا کہ اما بنعمت ربک فحدث، کہ اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. تو یہ وہ چرچے کی ایک صورت ہے. چونکہ ہم الحمدللہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نعمت کبریٰ سمجھتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا کرتے ہیں اور ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خوب میلاد مناتے ہیں، آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کے شہر کا تذکرہ کرتے ہیں، جہاں جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے ان گلیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. گویا کہ وہ جو رب تعالیٰ کی نعمت ہے، جو قرآن کا حکم ہے، تو ہم اس پر عمل کرتے ہوئے وہ چرچا کر رہے ہیں. اب اس کا انداز مختلف ہے. یہ انداز ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت کا ایک ایک پہلو لیں، اس پر گفتگو کریں، آپ کی یاد کریں، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا. فضول میں اگر یہاں پر یہ بات ایڈ کی جائے، جی
اب غور کریں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی بھی بری ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیا. آپ ہمیشہ برائیوں سے بچتے رہے, انہی کے ساتھ رہتے ہوئے تمام کرائم سے اور کرمنل ایکٹیویٹیز سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن جب حلف الفضول ہوا تو حضور اس میں شریک ہیں. یعنی ایک اچھا کام ہو رہا تھا تو حضور نے اس کی سرپرستی فرمائی, اس میں شمولیت اختیار کی. یہی کعبے کی تعمیر کو دیکھ لیں, بالکل اس میں بھی شریک آپ شریک ہو گئے, اگرچہ آپ کو نہیں کیا گیا تھا مگر آپ کو رب تعالیٰ نے شریک کر دیا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عفو درگزر اور امن پسندی اس سے بھی ظاہر ہے. اور جو بانی اسلام ہے وہ امن کے اس معاہدے کی اتنی اہمیت بیان کرے, بعد میں بھی کہے کہ اگر مجھے اس وقت سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں وہ نہ لیتا, حلف الفضول کو پسند کرتا, کیونکہ اس میں یہی تھا کہ ہم مسافروں کی مدد کریں گے, ظالم کے ساتھ نہیں دیں گے, جو غاصب چور ہوگا اسے مکے سے نکال دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کو بعد میں بھی کئی دفعہ یاد کیا, جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی آج بھی ہمیں کہے کہ یا اہل حلف الفضول تو ہم اس کی مدد کریں گے, کیونکہ اس واقعے کی یاد اتنی مزیدار ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. یہاں پر غور کریں کہ جو اسلام کے خلاف ایسی بات کرے یا کوئی ایسا پروپیگنڈا یا وسوسہ دل میں پالے کہ اسلام تو فرام دا ڈے ون اسلام امن ہی کا پیغام دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی تعلیم و تربیت کا سلسلہ فرمایا, امن, پیار, محبت, رحم دلی, ملانا, جوڑنا, اسی کا درس دیا. ایسا لگتا ہے کہ اگر غور کیا جائے نا, جیسے آپ نے وہ بات کی, پکچر پورٹریٹ یہ کی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے, لیکن دیکھا یہ جائے کہ نبی پاک علیہ السلام نے معاف کر کے اسلام پھیلایا. معاف کرتے گئے, لوگ دیوانے ہوتے گئے. خود کو دیکھ لیں کہ آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہیں, اور صحابہ نے عرض کی, ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ ان پر بد دعا کیجیے. فرمایا نہیں, میں اس کے لیے نہیں, میں لعن کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. اور فرمایا کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے. طائف کا واقعہ, جی طائف کا واقعہ دیکھ لیں, طائف کے واقعے میں بھی ایسا ہی ہے. فتح مکہ کے موقع پر وہ جان کے پیاس سے انہیں معاف کیا جا رہا ہے. ایک چیز یہ پہلو بڑا اور طلب ہے کہ جب کمزور ہوتا ہے, تعداد کے اعتبار سے کمزوری ہوتی ہے, تو اس وقت عموماً لوگ امن کی, بھائی چارے کی اور درگزر کی باتیں کرتے ہیں. لیکن آپ کی اصل طاقت, قوت اور رحمت کا جو اصل اظہار ہوتا ہے وہ فتح مکہ کے موقع پہ ہوتا ہے, جبکہ آپ قوت, طاقت, افرادی اعتبار سے بھی برتری کے ساتھ, پھر بھی معاف قوت کے اعتبار سے بھی برتری کے ساتھ, بدلہ لینے کی پوزیشن میں, انتقام لینے کی پوزیشن میں, لیکن پھر بھی معاف کرتے. مزہ یہی ہے ناظرین, یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ بڑا طاقتور سامنے ہو, بڑا زور آور ہو, بگاڑ ہم اس کو کچھ سکتے نہیں, جا میں نے معاف کیا. تو یہ معاف کیا, کیا معاف کیا, آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے اس کا. مزہ تو یہ ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں, آپ پاور میں ہیں, آپ کو ستایا بھی ہے اس نے, اب آپ اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں, پھر اس کی جو برکت اور فضیلت حاصل ہوگی. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا کسے, وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا کسے. کوئی لاؤ مثال ایسی, شرافت ہو تو ایسی ہو, کوئی لاؤ مثال ایسی, شرافت ہو تو ایسی ہو. آپ کچھ فرما رہے تھے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی بات چل رہی تھی حج بیت اللہ کی اور صدائے ابراہیم علیہ السلام کی, اور پھر حضرت نے فرمایا وہ کنکریاں جہاں جہاں گری مسجدیں بنیں گی. تو مجھے خیال یہ آ رہا تھا کہ اس اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ دعوت اسلامی والوں پر خصوصی کرم ہے کہ وہ دعوت اسلامی والا ہوتا ہے اور بالخصوص جو مدنی کاموں میں فعال ہوتا ہے, اللہ کی رحمت سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ حرمین شریفین کی حاضری بھی اسے نصیب ہو جاتی ہے, اور الحمدللہ خدام المساجد والے بھی ہمیں گھسیٹ لیتے ہیں کہ آج ہم مسجد بناؤ. اچھا, یہاں اب ایک اور بات کرتا چلو ناظرین, جب دعوت اسلامی والوں کی بات ہوئی ہے نا, اور واقعی یہ بڑی ایمان افروز, میرے بھی آج علم میں اضافہ ہو, بڑا مزہ آیا. ایسا لگتا ہے کہیں بہت پہلے سنا تھا لیکن ذہن سے نکل گیا تھا, مدینہ. تو اب کیوں نہ ہم سب مل کے یہ کام شروع کر دیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسجد میں تو ہمارا حصہ ہونا چاہیے. اور دعوت اسلامی کی میں آپ کو پرفارمنس بتاؤں, جو میری معلومات ہے, پچھلے سال دعوت اسلامی نے روزانہ ایوریج 1 سے زیادہ مسجد بنائی. جی ہاں ناظرین, روزانہ 1 سے زیادہ مسجد, یعنی 365 دن ہے نا, دعوت اسلامی والوں نے پچھلے سال 365 سے زیادہ غالباً 400-500 مسجدیں بنائی ہیں, اور اس بار ماشاءاللہ ان کا ہدف ہے کہ 1200 کے قریب اس سال مسجدیں بنانی ہیں. تو چلے بھائی آپ بھی لگے, مدینہ میں تقریباً اس وقت 70 مساجد زیر تعمیر. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. چلے بھائی, تو اللہ کے گھر میں آپ کا حصہ بھی ہونا چاہیے.
बाबुल मदीना में एक मस्जिद वीकली। चलो एक मस्जिद वीकली तो बाबुल मदीना कराची का एवरेज हो गया है। हाँ सही कह रहे हैं ना, 52 साल हफ्ते होते हैं, 70 तो आप बता रहे हैं, तो माशाल्लाह वीकली मस्जिद तो बाबुल मदीना में बन रही है। आपने मस्जिद बनाई कोई है मेरे नाजरीन, मीठे मीठे मदनी इस्लामी भाइयों, मदनी चल के नाजरीन, नियत कर लें। लाखों में बनती है, कैसे बनाए? नहीं बिल्कुल पूरी बनानी है। हाँ मिलजुल के बनाए, घर बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, मिल के कारोबार करते हैं। आज सारे दोस्त आज एक दूसरे को मैसेज करें, यार फैजान मिलाद का महीना है, क्यों ना नाम ही फैजान मिलाद बन सकता है। हाँ कैसा मिलाद है, नबी पाक के इसाले सवाब के लिए। मेरी मालूमात है पाकिस्तानी तकरीबन 25 लाख रुपए, 20 से 25 लाख रुपए में भी मस्जिद बन जाती है गरीब इलाके में, और थोड़ा महंगा इलाका हो तो वहाँ 2-3 करोड़ रुपए में बनेगी, जितना आपका बजट। तो अगर आप 2-3 दोस्त मिलकर तय कर लें कि यार हम 4 इस्लाम में मिलकर एक मस्जिद बनाते हैं आका के मीलाद की खुशी में, कैसा प्यारा मीलाद होगा। आप अपने मुल्क में बनाएं, ज़रूरी नहीं कराची में बनाएं, ज़रूरी नहीं पाकिस्तान में बनाएं, दावत इस्लामी वालों से रब्ता करें। आशिकान रसूल दावत इस्लामी वालों से मस्जिद बनाने का फ़ायदा ये होगा आपको कि वो मस्जिद बनाएंगे भी और फिर आबाद भी करेंगे। सिर्फ नमाजें नहीं होंगी, उसमें फिर दर्स भी होगा, तो मदरसा भी होगा, तो फिर काफिले भी ठहरेंगे, आपके सवाब का मीटर जो है वो जारी रहेगा, फैक्ट्री लग जाएगी सवाब की। एक बात बहुत ज़रूरी है, दावत इस्लामी वालों से क्यों रब्ता करें, तो आपने बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई, वाकई में है भी ऐसा ही। लेकिन बहुत अहम बात है ये, अल्लाह करे मैं समझा सकूँ कि मतलब हम मस्जिद बनाने जा रहे हैं सवाब कमाने के, तो ये मजलिस के तहत बनाएंगे तो इंशाल्लाह सवाब ही शरीयत तकाज़ों के मुताबिक। हाँ इसमें बहुत सारी एहतियातें होती हैं ना, अल्लाह का घर है, वक्फ की अमलाक और चंदे के मसाइल, तो अगर आप रब्ता करके करेंगे तो इंशाल्लाह रहनुमाई मिलती रहेगी। तो इंशाल्लाह चले मस्जिद बनाओ तहरीक इंशाल्लाह जारी रहेगी, मस्जिद बनो तहरीक भी जारी रहेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की।